مت کہے اظہار سیدھی بات، روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات۔ میں ایک عرب پتی کی بیٹی کی شادی کے مناظر آپ لوگوں کو یہاں پر ویڈیوز کے حوالے سے دکھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پڑوسی ملک سے سیدھی بات کے دیکھنے والے کچھ احباب نے یہ ویجولز بھیجے ہیں، بلکہ پھیلائے جا رہے ہیں، اور الگ الگ سوشل میڈیا میں یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو میں تھوڑا تھوڑا دکھا لوں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد میں تبصرہ کرتا ہوں کہ حقیقت میں ویڈیوز آئے کہاں سے ہیں اور کیوں اس وقت سرخیاں بٹورے میں مولانا طارق جمیل صاحب کو کیوں کھینچا جا رہا ہے اس معاملے میں، یہ بھی میں رکھوں گا۔ پہلے تھوڑے تھوڑے سے یہ ویجولز آپ دیکھ لیں، پھر میں لوٹتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ڈیکوریٹ دیکھا، آپ نے کس طرح سجایا گیا ہے؟ کھانے کی لگ بھگ آپ جو پوچھیں گے وہ ملے گا اس شادی میں۔ یہ آپ کی جاری نہریں اور یہ پھولوں سے سجائی ہوئی یہ خوبصورت ڈیکوریشن اور یہ گزرتے راہ کے لیے بچھائے گئے پھول اور خوبصورت نظر آنے کے لیے آپ کو جب سر سے اوپر اٹھائیں گے بیٹھی جگہ تو آپ کو الگ الگ انداز میں ڈیزائن پورا 16 کروڑ روپیہ صرف ڈیکوریٹ میں لگایا گیا۔ اور یہ جو ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں شادی کی، وہ آ رہی ہے پاکستان میں ایک مشہور عرب پتی بزنس مین ہیں جو ماسٹر ٹائلز کے مالک ہیں، شیخ محمود۔ یہ ان کی بیٹی کے نکاح کے لیے سجائی گئی تقریب اور مجلس ہے۔ یہ مجلس شاہد ہی سرخیوں میں چھا جاتی اور کچھ دن تذکرہ ہو کر کے اس کی خوبصورتی بیان کر کے لوگ جو ہے ختم ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن اصل معاملہ اس وقت آ کر کے پھنس گیا جب اس شادی کی تقریب میں دنیا میں مشہور عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی شرکت ہوئی اور مولانا کا یہاں بیان ہوا۔ آپ اس شادی میں جتنے اخراجات ہوئے ہیں صرف ڈیکوریشن کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن حضرت مولانا کا کہنا ہے کہ ماسٹر ٹائلز کے مالک شیخ محمود ان کے دیرینہ دوست ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرکت کی۔ ایک تو ڈیکوریشن میں کروڑوں روپے کے اس قدر اخراجات فضول خرچی کو لے کر کے جہاں اس شادی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں پر جو ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی ان پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ مولانا نے نکاح پڑھانے کے لیے 10 لاکھ روپے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا نے ٹویٹر سے واضح طور پر بتا دیا کہ ان کے دیرینہ دوست ہیں، ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہے۔ دوست ہونے کے ناطے اور دیرینہ دوست ہونے کے ناطے اس شادی میں انہوں نے شرکت کی تھی اور ان کا انہوں نے فریضہ انجام دیا، لیکن دو طرح سے یہاں پر جو ہے مولانا پر الزامات لگائے گئے۔ یہ کہ جو ہے اس شادی میں عاطف اسلم اور بھی کچھ مشہور گلوکار جو پاکستان کے مہنگے گلوکار مانے جاتے ہیں ان کو جو ہے دعوت دی گئی، انہوں نے شرکت کیا، انہوں نے وہاں گانا بجانا کیا۔ ایک طرف یہ بات، دوسری طرف اتنے روپے خرچ ہونے والی، اخراجات ہونے والی شادی میں مولانا نے شرکت کیوں کی؟ دو طرح کے الزامات لگاتے ہوئے، اور جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کا اس شادی کی تقریب سے جو ہے نام جڑ گیا تو تب سے جو ہے یہ ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہونے لگے۔ بہرکیف ناظرین، مولانا کا ان کے ساتھ تعلقات ہونے کی بات الگ ہے، انہوں نے شرکت کی، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن آپ پاکستان کی زمینی سطح پہ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی وہاں غربت ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے
پاکستان کے ایسے علاقوں میں ایسے کئی گھرانے ہیں جو دن میں صرف 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ محمود صاحب کو ان کی محنت کا بدلہ دیا ہوگا، ہمیں ان سے کوئی کسی بھی طرح کی اللہ ان کو مزید دے، لیکن جس طرح یہاں فضول خرچی ہوئی ہے وہ اس ڈیکوریٹ کو دیکھنے کے بعد ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تنقید ہوئی اور ایسے حالات میں جو ہے کہا گیا کہ اللہ ان کو مزید دے، دعائیں بھی ملی، لیکن اس طرح سے جو ہے غریبوں کا مذاق اڑانے سے ان کو بچنے کے لیے کہا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ جو ہے ایسی کئی لڑکیاں ابھی بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بن بیاہی، جن کو جو ہے 50,000 1 لاکھ روپے بھی جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہوئی ہے، اور گھروں میں وہ اس وقت جو ہے پوری طرح سے بوڑھی ہوتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس طرح الگ الگ طرح کے معاشرے میں جو اس وقت مسائل ہیں، غربت کو لے کر کے، دیگر چیزوں کو لے کر کے، وہ ایک طرف بیان ہو رہا ہے، اور دوسری جانب اس طرح کی ویجولز دکھا کر کے اس شادی کو جہاں پر جو ہے تنقید کا نشانہ ان مناظر کو دکھاتے ہوئے پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی حال ہر ملک میں ہے، ایسی بات نہیں صرف پاکستان کی کسی علاقے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اتنی بڑی شادی ہوئی ہوگی اس وجہ سے ویجول سامنے آئی، مطلب بھارت میں بھی ایسی ہے۔ ایک جو ہے یہاں کا شادی خانہ کتنے میں بکتا ہے اور کس طرح ڈیکوریشن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے قوم کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے صرف 2 دن کے خرچے میں ساری محنت اپنی لگا دیتے ہیں، سود میں قرضہ اٹھاتے ہیں، دوست و احباب سے قرضہ لیتے ہیں۔ 2 دن اس شادی کی تعریفیں ہوتی ہے، تیسرے دن اس شادی کی تعریف بند ہو جاتی ہے، لیکن لڑکی کے گھر والے، لڑکے کے گھر والے ساری زندگی اس قرضے کو ادا کرتے کرتے یہاں تک کہ قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس شادی کا قرضہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، آپ مجھ پر اعتراض جتا سکتے ہیں، لیکن حقیقت ہے۔ ایسے ہزاروں مثالیں میں آپ کے سامنے بھیج سکتا ہوں، صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، صرف اور صرف 2-3 دن کی تعریف کے لیے کہ ان کی شادی کتنی شاندار تھی، ان کا ڈیکوریشن کتنا شاندار تھا، اس کا جو ہے لچا کتنا شاندار تھا، اس کا گلے کا ہار کتنا مہنگا تھا، اس کی کان کی بالیاں کتنی خوبصورت تھی، اس کے ہاتھ کے کندن کتنے خوبصورت تھے۔ اس طرح کی تعریف سننے کے لیے، اور اس کا جوڑا کتنا مضبوط تھا، اور نہ جانے کتنے قسم کی انہوں نے کھانے بنوائے تھے، اور یہ ساری چیزیں صرف 2 دن کی تعریف سننے کے لیے وہ گھر والے جو ہے ساری پونجی ایک تو لگاتے ہیں، اوپر سے قرضہ بھی لے لیتے ہیں، اور اس میں سود کا قرضہ بھی جمع لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ سود کا قرضہ لے کر کے شادی رچانے سے وہ لڑکی یا وہ جوڑا جس کا نکاح ہوتا ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ خوش باش زندگی بھی نہیں گزار سکتے، اس طرح کی کمائی اس کے اندر جو ہے ملوث ہو جانے کی وجہ سے۔ بہرکیف ناظرین، اس طرح کی